صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، پڑھنے والے بچوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جن کی یادداشت کا بعض اوقات معاملہ بنتا ہے، میموری کمزور ہے، تو یادداشت کی کمزوری کا روحانی علاج۔ دو خاص علاج سماعت کر لیں، اس کے علاوہ بھی میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا علاج تو یہ ہے یادداشت کی کمزوری کا، ذہنی کمزوری کا، کند ذہنی کا، کوئی چیز یاد نہ رہتی ہو یا یاد کی ہوئی چیز بھول جاتی ہو، تو سورۃ طٰہٰ، یہ سورہ مریم کے بعد 16ویں پارے میں ہے، سورہ طٰہٰ، اس کی آیت مبارکہ 25 اور سورہ طٰہٰ آیت مبارکہ 25 اور 26 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں۔ انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا، حافظہ قوی ہوگا، کل ذہنی اور یادداشت کی کمی جو ہے، کمزوری جو ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت سے نوازا اور پھر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ جو ہے اس کو بھی حل فرما دے، اس کو بھی کھول دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب فرعون کے گھر میں ہیں تو وہ انگارہ اور سونا سامنے رکھا گیا تو آزمائش کی گئی، تو آپ نے انگارہ جو ہے، آگ کا انگارہ، اسے اٹھا کر زبان پر رکھ دیا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا زبان میں مسئلہ تھا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کی آسانیاں بھی عطا فرما دیں اور سینہ بھی روشن منور اور پھر کھول دیا، انشراح صدر فرما دیا، اور پھر زبان کی گرہ جو ہے وہ بھی، اس میں بھی آسانی فرما دی۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں یہ آیات بینات ملی، تو ہمیں کند ذہنی کے حوالے سے، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، خطاؤں سے معصوم ہیں، تو یوں ضرور اپنے مراد و وظائف میں اس کو شامل کیجئے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس کے جو طلباء ہیں، طلباء و طالبات، اور اسی طرح دفتری کام کرنے والے، پڑھانے والے، اسی طرح بزرگ جن بھی کی بھی میموری یا یادداشت کی کمزوری کا معاملہ ہے، ضرور پڑھیں۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج جس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذہنی اور جسمانی علاج بھی سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ 1 پاؤ روغن بادام لیں، بادام کا جو تیل ہوتا ہے، آلمنڈ آئل غالباً کہتے ہیں، تو 1 پاؤ یہ لیں اور 41 مرتبہ اس پر سورہ علم نشرح لک صدرک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تاکدار میں درود پاک پڑھ لیں۔ رات کو سوتے وقت روزانہ 1 چمچہ روغن بادام یہ 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، آج کل نیم گرم دودھ بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ حافظہ کی کمزوری جو ہے یہ دور ہو جائے گی۔
یہ حفظ کرنے والے بچوں کے لیے، درس نظامی پڑھنے والے بچوں کے لیے، اسی طرح اسکول کالجز یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے، دفتری جو ذہنی کام کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی، سبھی جن کو یہ معاملہ درپیش ہے وہ اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں، ضرور بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر یوں 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھیں، اس سے بھی اللہ تعالی حافظ قوی فرما دے گا۔ اور ربی زدنی علما، اس کو دعا کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی علوم معارف کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا، منکشف فرما دے گا۔ تو یوں یہ چند ایک وظائف ہیں، اور اگر بچوں نے امتحانات دے رہے ہیں یا دیے ہیں اور وہ اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہر فرض نماز کے بعد سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ 47 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا آخرت کی تمام بلائیاں بھی عطا فرمائے گا، اور دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی اس میں رہنمائی ہے، ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزہ اقربا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلہ دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق، کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے یوں اس خانوادے کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا ذکر کیا کہ لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نسل پاک میں بچہ بچہ نورانی ہے، قلوب و اذہان، روح، ہر حوالے سے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور عطا کیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عین نور ہیں، تو پھر آپ کا سارا گھرانہ جو ہے وہ کیوں نہ نور ہو۔ نور وہ چہروں سے بھی عیاں ہوتا ہے، نور وہ قلوب سے بھی، قلوب میں پنہاں بھی ہوتا ہے اور عیاں بھی ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا بھی ہے اور ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، کہ جو ایمان والوں کی دعا ہے، ایمان والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو کی تکمیل فرما دے، مکمل فرما دے۔ وہ نور ایسا نور ہے جو اسلام کا نور ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نور ہے، وہ نور بصیرت بھی ہے، وہ نور بصارت بھی ہے، وہ نور سماعت بھی ہے، وہ نور قلب بھی ہے، اور وہ پاکیزگی بھی اس سے جھلکتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، اہل بیت کرام کو بھی، حتیٰ کہ اولیاء اللہ کو بھی، کہ جس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ مومن کی نظر ہے اس سے ڈرو، کیونکہ وہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے خاص نور سے دیکھتا ہے۔ تو بندہ مومن اللہ کے ولی کی آنکھوں میں دیکھنے میں، چاہے وہ نور بصیرت ان عام آنکھوں کا ہے یا وہ نور بصیرت دل بینا کا ہے، تو وہ ایسا خاص نور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے جیسا عام بندے کو نہیں حاصل ہوتا۔ تو پھر اہل بیت کرام علیہ رضوان، صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی شان کیا ہوگی، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام، وراء الورا ان کی شان ہے، پھر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی شانوں کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی شانیں عطا فرمائیں
تو بہرحال گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، چمکتے پھول ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل پاک میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے سے نسبت ہے، اور آپ کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ کی نسبتیں، کہ کائنات میں یہ نسبتیں کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر آپ کے دادا جان سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، کہ جن کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے بھی نسبت، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے بھی نسبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت حاصل، اور دوسری جانب ننیال میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی دوہری نسبتیں حاصل ہیں۔ تو یوں جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ سے آگے ائمہ اہل بیت کرام، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد ہیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بھی اولاد ہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی بھی اولاد ہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اولاد پاک ہیں۔ تو کتنی نسبتیں۔ پھر آگے چلیے، سیدنا امام جعفر صادق، ان کے دادا جان ہیں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے، تو سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ یہ پردادا جان ہیں۔ پھر ان کے والد گرامی ہیں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو واقع کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے، علالت طبعی کے باعث میدان کربلا میں شامل نہ ہو سکے، یعنی لڑنے میں شامل نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ بھی ظاہری وجہ تو علالت طبعی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے بابا جان سے اجازت طلب کرتے رہے، لیکن اجازت نہیں ملی، بیمار ہونے کی وجہ سے، کافی زیادہ خلیل اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ انہی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب حسینی سادات کا چلا، یہ سادات حسینی کے حوالے سے ان کو آدم سادات بھی کہا جاتا ہے، سادات کے آدم۔ تو بہرحال سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ان ہستی کی نسبت، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے نسبت، کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، سبط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ریحانۃ الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، دونوں ہستیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری دنیا کے مہکتے، دمکتے، چمکتے، خوبصورت، خوشبودار پھول ہیں، اور انہی دونوں ہستیوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، باب مدینۃ العلم، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ غالب، اسی طرح اللہ کے شیر، کیا کیا آپ کے القابات ہیں، کیا کیا شانیں ہیں۔ اور پھر والدہ ماجدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی، وہ ہیں کہ جو جنتی خواتین کی سردار، سیدات نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر نانا جان کون ہیں، کہ جن کو قرآن نے بھی بابا فرمایا، ان ہستیوں کو بیٹے فرمایا، حدیث میں بھی ان دونوں شہزادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا فرمایا گیا۔ تو نانا جان تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں، اور مقام و مرتبے میں یوں کہہ لیجئے کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح حق ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور تعریف کی ہی نہیں جا سکتی، حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، بس یہی کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں، اللہ کے تمام مخلوقات میں سب سے بزرگ و برتر ہستی، عظمت، رفعت اور شان والی ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں۔
تو اس کائنات کے سب سے عظیم پاکیزہ نورانی گھرانے کے ساتھ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ آپ کی نسبت، کیا یہ نسبت بزور بازو حاصل کی جا سکتی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ نسبت حاصل کر سکتا ہوں، یہ عظمت حاصل کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان خاص ہستیوں کو عطا فرما دی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ان ہستیوں کا نسبی تعلق جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہے، جہاں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ متصل ہے، جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ متصل ہوتا ہے، وہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور صدیقی خانوادے کے ساتھ بھی متصل ہوتا ہے۔ یہ ان ہستیوں کی آپس میں محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اتنی قریبی نسبتیں، اتنی قریبی رشتہ داریاں، اتنی قریبی تعلق ان ہستیوں کے ہیں۔ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، 148 ہجری، 153 ہجری کا بھی، پھر ذی قعدہ کا قول بھی ہے، اور ربیع الاول کا راجح قول کے 11 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور اس شہر اقدس میں ہوئی کہ جو مدینہ النبی ہے، جو طیبہ ہے، جو طابہ ہے، جو مسلمانوں کے دلوں کا چین ہے، کہ جہاں مرنے والے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جس ایمان والے سے ہو سکے مدینہ طیبہ میں وہ مر سکے تو اسے چاہیے مدینہ طیبہ میں مرے۔ فرمایا جو مدینہ طیبہ میں مرے گا میں کل روز محشر اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ جیسے مکہ المکرمہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کا، آنکھوں کا چین ہے، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ وہاں موجود ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کی شان جلالت کا ظہور ہمیں نظر آتا ہے، وہیں مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان جمال ہمیں نظر آتا ہے، مدینہ طیبہ کے روشن جلوے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں کہ جو مدینہ طیبہ میں کبھی جنہوں نے جوتا استعمال نہیں کیا، مدینہ طیبہ میں کبھی اپنی سواری نہیں لے کر آئے، مدینہ طیبہ کی حدود میں کبھی بول و براز نہیں کیا، کیوں کہ فرماتے تھے کہ میں یہاں جوتے پہن کر چلوں اور خدا نخواستہ وہ ایسی جگہ ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، یا میری سواری کے جانور جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کو پامال کرے، اس کے سن یہاں لگیں، یا میں مدینہ طیبہ کو بول و براز سے معاذ اللہ ناپاک کروں۔ یہ ایمان والوں کی اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ غالباً تابعی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا مقام ہے تابعی کا، پھر امام حدیث بھی ہیں، امام الفقہ بھی ہیں، بہت بڑا مقام ہے علمی حوالے سے بھی، لیکن ادب دیکھیے کیسے مدینہ طیبہ کا ادب آپ کر رہے ہیں، اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا جو فرض تھا، دوبارہ حج کے لیے بھی نہیں گئے کہ کہیں میں مکہ المکرمہ حج کے لیے حاضر ہوں اور میری موت مکہ المکرمہ یا کہیں راستے میں آ جائے، مدینہ طیبہ میں موت نہ آئے کہ میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو مدینہ طیبہ میں مر سکتا ہے یہی مرے، اس کی ایمان کی گواہی اور شہادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ بہرحال سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ زہد و عبادت میں کمال، راتوں کو تنہائی میں، خاموشی میں، رات کی تاریکی میں جب لوگ سوئے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، نوافل ادا کرنا، تہجد پڑھنا، یہ آپ کا معمول، رونا راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا اور دعائیں مانگنا، رو کر گر گڑا کر، پھر دن میں روزے رکھنا، پھر دن میں حتیٰ کہ رات میں بھی چھپ کر اللہ کی مخلوق تک راشن پہنچانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان تک دراہم و دینار پہنچانا، دن میں بھی اگر کوئی سوالی آ جاتا، ایسے بھی مواقع آئے
کہ کئی کئی ہزار دراہم و دینار سونے اور چاندی کے سکے. آج تو سونے اور چاندی ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں جیسے پہلے کرنسی کے طور پر یہ موجود ہوتا تھا. سکے اسی کے ہوتے تھے سونے اور چاندی کے. لیکن آج وہ صورتحال نہیں. وہاں اس دور میں یہ عام پراپرٹی تھی اور بڑی قدر و قیمت ویلیو تھی دراہم و دینار کی. لیکن سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آتا تو آپ اسے عطا فرما دیتے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، پراپرٹی کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اللہ کا بندہ ضرورت مند آ جائے تو پھر وہ کنجوسی اور بخیلی نہ کریں بلکہ اپنے ہاتھ کھول دیں. ان کی جتنی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکتی ہے کریں، اور کوئی نہیں بھی آ سکتا تو راتوں کو خاموشی کے ساتھ جو ضرورت مند ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیں، ان کی ضروریات پوری کر دیں، ان تک روپیہ پیسہ پہنچا دیں، جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری کر دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ تھا، یہ اہل بیت کرام علیہ رضوان کا طریقہ تھا، یہ اولیاء کرام کا طریقہ تھا، ہے اور رہے گا. تو مقصد یہ ان ہستیوں کہ ہم تذکار پاک اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان سے روشناس بھی ہو جائیں، ان کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کو، سبھی لوگوں کو، مسلمانوں کو پتہ بھی چل جائے، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں قائم ہو. لیکن صرف یہیں تک نہیں، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بھی بنیں. صرف زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے نہ ہوں کہ جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کرام علیہ رضوان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء کاملین سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن جب عمل کی باری آئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو پھر 360 ڈگری مکمل طور پر یا 180 ڈگری کہہ لیجئے مکمل طور پر ہم ان کے نقش قدم، ان کی تعلیمات سے منہ موڑ کر دوسری جانب کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ان ہستیوں سے محبت نہیں ہے. ان ہستیوں سے محبت یہ ہے کہ پھر ان کے نقش قدم پر چلا جائے. بہرحال آپ کی سخاوت کا یہ عالم، اور پھر آپ غلاموں کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے. کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی رفعت شان سے نوازا، آپ ان کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے کہ اللہ کے بندو، اللہ نے سبھی لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، سیدنا آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہما، ان ہستیوں سے. تو کوئی اللہ تعالیٰ نے تو امتیاز نہیں رکھا. بہرحال یہ ہمارے لیے حقیقی، اگر آج کے ہمارے اس معاشرے میں جہاں ہم ان ہستیوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان ہستیوں کے نقش قدم پر یوں ہی چلنے والے بن جائیں تو پھر ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے. غالباً سیدنا امام علی رضا یا سیدنا امام موسیٰ کاظم، ان کا واقعہ کہ وہ جو حمام میں گئے، اس دور میں حمام اس طرح نہانے کا انتظام حمام ہوتے تھے، ان میں ہوتا تھا. تو وہاں پر ایک سپاہی آیا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، تو وہ غسل کرنے لگا تو اس نے آپ سے کہا کہ مجھ پر آپ جو ہے نا پانی انڈیلیں. تو آپ پانی انڈیلتے رہے. تو بعد میں اس کو پتہ چلا، بڑا شرمندہ ہوا. لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. تو بڑا شرمندہ ہوا، معافی مانگی. تو فرمایا نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ یوں ہی بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. تو اتنی عظیم ہستی ہو کر ایسی عاجزی انکساری. آج تو ہمارے پاس علم آ جائے، تھوڑا سا ہم عمل کرنے والے بن جائیں، مال و دولت مل جائے، عہدہ اور منصب مل جائے، تو ہمارا تکبر جو ہے وہی ختم نہیں ہوتا، غرور ہی ختم نہیں ہوتا. اکڑ کر چلتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ تو انسان ہیں ہی نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن ان ہستیوں کی عظمت، رفعت و شان دیکھیے، اتنی بلندی رفعت پر ہونے کے باوجود اتنا مقام و مرتبہ، عاجزی، انکساری اور تواضع کیسی ہے. بہرحال سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ قرآن و سنت، فقہ، تمام علوم کے وارث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تھے، جو صحابہ کرام کے علوم تھے، جو اہل بیت کرام کے علوم تھے،
انہی میں سے ایک علم طب بھی ہے، جس کو عام انداز میں حکمت بھی کہہ دیتے ہیں، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ میں بھی ابواب موجود ہیں جن میں مختلف دواؤں کا، میڈیسنز کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے ارشادات بھی موجود ہیں، بالخصوص پورے سال کے حوالے سے آپ نے ایک چارٹر مرتب کیا، اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے، اس پر سوچنے کی گہرائی سے ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہار کے موسم میں، بہار کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے غالباً فروری اور مارچ کی ابتدا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مناسب غذائیں کھانی چاہیے، اور مناسب غذاؤں سے فرماتے ہیں کہ مراد ایسی غذائیں ہیں جو زیادہ ثقیل نہ ہوں، زیادہ بھاری نہ ہوں، اور اس میں انڈا وغیرہ اور گوشت اور میٹھا شربت وغیرہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہلکی غذا سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خوراک جو آسانی سے ہضم ہو جائے اور جسم کا حصہ بن جائے۔ اسی طرح موسم بہار میں پیاز اور سرکہ کھانے سے آپ فرماتے ہیں کہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہار کے دوسرے مہینے میں فرماتے ہیں کہ ہوائیں جو ہیں یہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے چلتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ جو بہار کی ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ شمال مغرب کی طرف اپنی رہائش اختیار کریں، یعنی گھروں کا رخ اس طرح ہو کہ وہ مشرق کی ہوائیں ان کے گھروں میں داخل ہو سکیں اور مخالف سمت کی ہواؤں سے وہ محفوظ رہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خوراک کو خوب گرم کر کے کھایا جائے، استعمال کیا جائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اب یہ مختلف جو طب کے نظام ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، یونانی طب ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ بہرحال آپ اس حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ٹیوبرکلوسز یا بلغمی امراض ہوتے ہیں یہ اس مہینے میں ان کا زیادہ زور ہوتا ہے، تو زیادہ پانی والی غذائیں جو ہیں وہ بلغم کو بڑھاتی ہیں۔ تو بہار کے اختتامی دنوں میں آپ فرماتے ہیں کہ گائے کا گوشت اور ترش دہی یہ کھانا جو ہے ممنوع ہے، اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح موسم گرما کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ بلغم اور خون کی رطوبت جو ہے یہ گرمی میں کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور جسم میں صفرا جو بائل جس کو ہم کہتے ہیں، اور غالباً یہ پینکریاز میں بنتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پینکریاز نہیں بلکہ اس میں بنتا ہے، پتے میں بنتا ہے گال بلیڈر، غالباً ہم اس کو بلیڈر یا گال بلیڈر بولتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جسم میں صفرا کی پیدائش بڑھنے لگتی ہے، گرمی میں زیادہ گوشت کا استعمال، خصوصاً چربی والا گوشت اور زیادہ جسمانی مشقت، اس سے منع آپ نے کیا۔ اسی طرح پیاز، سلاد، دودھ، ترش اور میٹھے میووں کا استعمال، میٹھے پھل جو ہوتے ہیں یہ موسم گرما میں نہایت مفید ہے، اور اس موسم میں زردی اور عرقان کا سادہ ترین علاج گرمی کے موسم میں پیاز کا استعمال ہے، اور پیاز کو ابال کر اور خوب چبا کر کھایا جائے کیونکہ یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اسی طرح موسم گرما کے ابتدائی مہینے میں بکرے، دمبے، پرندوں اور مرغی کے گوشت کا استعمال بہتر ہے، ابتدائی مہینے میں، مکمل جب زیادہ گرمی ان دنوں میں نہیں، اور اس کے بعد گوشت کا استعمال اس کی مقررہ مقدار کے مطابق کیا جائے، ضرورت کے مطابق بہت زیادہ نہ کیا جائے۔ اور اس موسم میں تمام خوراکوں سے بہترین خوراک اور غذا دودھ ہے، جو ایک مکمل غذا ہے، حتیٰ کہ صرف دودھ کا تنہا استعمال ہی دوسری کافی غذاؤں کا نعم البدل بن سکتا ہے، اور ہر غذا سے زیادہ کیلشیم جو ہے وہ اسی دودھ میں موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح موسم گرما کے دوسرے مہینے کے حوالے سے بالکل اس میں مئی اور جون کا ذکر آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں حرارت بڑھ جاتی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، تو اس ماہ سے جو نیچرلی ٹھنڈا پانی ہے، فریزر وغیرہ کا نہیں، یہ دل کے لیے، معدے اور جگر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، برف والا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، تو جو نارمل فریش پانی ہوتا ہے، تازہ پانی، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ بدن کا بہت سارا پانی جو ہے وہ جلد کے پسینے کی شکل میں خارج ہوتا رہتا ہے، اور ٹھنڈا پانی جو ہے جلد بہتر عرق میں یعنی پسینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہمارے غدود کو، گلینڈز کو تیزی سے تحریک دیتا ہے۔ اسی طرح دہی اور لسی کا استعمال گرمی کے مہینوں میں بہتر ہے، دودھ کے علاوہ پنیر اور دہی بھی
ایک مکمل غذا ہے۔ اور اس دہی کی خصوصیت یہ ہے، آج میڈیکل سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی جراثیم اور بیماریوں کے حوالے سے یہ قوت مدافعت فراہم کرتی ہے، دہی بھی، لسی بھی، اور معدے اور ہاضمے کو، ڈائجیشن کو بہتر رکھتی ہے۔ شدید مشقت والے کام جو ہیں وہ بھی اس میں نہیں کرنے چاہیے۔ پھر موسم خزاں جب آتا ہے، غالباً ستمبر اکتوبر، تو شروع میں فرماتے ہیں کہ ہوا پاکیزہ اور خوشبودار مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت میں سوداوی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور میٹھی چیزوں کا کھانا ان دنوں میں مفید ہے، اور اعتدال کے مطابق گوشت کا استعمال بھی مفید ہے، یعنی بہت زیادہ بھی نہ ہو، بہت کم بھی نہ ہو، بس ایک درمیانے درجے میں۔ اور خزاں کے دوسرے مہینے میں دواؤں کے کھانے میں اجتناب کرنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد ترش انار اور میووں کا استعمال اس مہینے کی بڑی مفید غذائیں ہیں، جو خزاں کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسی طرح ترش میووں کا استعمال کھانے سے پہلے اور میٹھا فروٹ کھانے کے بعد یہ مفید ہے خزاں کے دوسرے مہینے میں۔ اور پھر یہ بھی کہ اس مہینے پانی پہلے کی گرمیوں کی نسبت کم پئیں، اور سخت محنت اور مشقت کے کام زیادہ سے زیادہ تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ جسمانی مشقت اس مہینے میں فائدہ مند ہے۔ خزاں اور سردی میں مشقت کا کام کرنے سے عام طور پر گرمیوں کی نسبت پسینہ کم آتا ہے، اس لیے مجبوراً تیزابیت اور وہ جو فاسد مادے پسینے کے ذریعے خارج ہوتے ہیں وہ کم خارج ہو رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات خارش اور سوزش جیسی بیماریاں ان مہینوں میں، خزاں میں یا سردیوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تیزابی پسینہ خارج کرنے کے لیے اس مہینے میں سخت سے سخت مشقت کرنی چاہیے۔ اور پھر خزاں کے آخری مہینوں میں جب سردی آ رہی ہے تو رات کو نہانے کے سے منع کیا، اور بہت اچھا یہ ہے کہ اگر ہر صبح گرم پانی کے چند گھونٹ پیے جائیں خزاں اور بالخصوص سردیوں کے مہینے میں، اور سبزیاں کھانے سے خزاں میں تھوڑی سی سبزیاں کم کر سکتے ہیں، گوشت وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر سرما کے بارے میں وہ غذائیں کھائیں جائیں جو طبیعتاً اور فعلاً گرم ہوں۔ فعلاً گرم سے مراد جو آگ پر گرم کی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، اور اس مہینے میں بلغمی امراض کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے ناشتے میں گرم پانی پینے کا ضرور خیال رکھیں، اور گرم سبزیاں استعمال کریں، بالخصوص شلجم، گوبھی اور گاجر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ پالک اس میں موسم میں سردیوں میں استعمال کی جا سکتی، طاقتور سبزی ہے، اس سے بھوک بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے جسم کو آئرن بھی ملتی ہے، طاقت، اور جسم کے زہریلے مادوں کو آئرن حل کرنے کے لیے یہ مؤثر سبزی ہے۔ جو آدمی جوڑوں کے درد کا شکار ہو وہ موسم سرما میں 1 ماہ تک 1 گلاس پانی کا ابلا ہوا پانی پیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سردی کے آخری دنوں میں، آخری مہینے میں لہسن کے استعمال بے حد مفید ہے۔ اس مہینے میں بلڈ پریشر عام طور پر بڑھ جاتا ہے، تو بلڈ پریشر کو اعتدال پر نارمل رکھنے کے لیے لہسن جو ہے یہ کھانا فائدہ مند ہے۔ لہسن بلڈ پریشر کو کم بھی کرتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے جسم کو، دل کو، رگوں کو کھول دیتا ہے، خون کی گردش کو بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر کو نیچے لانے میں فائدہ مند ہے۔ سانس کے نظام کو تقویت دیتا ہے لہسن، یعنی سانس کی تنگی یا اس طرح کا کوئی معاملہ پھیپھڑوں کے لیے، اور نزلہ زکام اور ٹی بی کی بیماریوں میں بھی، سینے کی بیماریوں میں بھی لہسن فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال یہ تو چند ایک موسم کے حوالے سے مختصر سی آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے چند ایک باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام علوم میں ائمہ اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے وارث ہیں، اور امت تک ہر حوالے سے آپ نے مختلف علوم پہنچائے۔ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، مزید یہ دریچے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام اور اولیاء کاملین صالحین رحمہم اللہ علیہ مجمعین سب کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی، ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا، ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں عورت بار بار طلاق کا کہے تو کیا کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ مرد 3 مرتبہ طلاق کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور عورت بار بار کہے تو کیا ہوتا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بلا وجہ اگر بیوی طلاق مانگے اور طلاق لے لے تو حدیث مبارکہ کے مطابق ایسی عورتوں
کے حوالے سے وعید ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ لیکن اگر حقیقت میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بالکل نباہ ہی نہیں ہو سکتا تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ عام طور پر جو طلاقیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، یہ بالکل بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سخت معاملہ ہے اگر سوچا جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ اور اگر مرد جان بوجھ کر طلاق دیں تو ان سے پوچھا جائے گا، عورتیں جان بوجھ کر طلاق لیں گی تو ان سے پوچھا جائے گا۔ باقی عورت اگر خود کہتی رہے تو ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں اگر نکاح کے وقت طلاق اسے تفویض کر دی تھی تو پھر وہ طلاق خود لے سکتی ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے عثمان ظفر صاحب کہتے ہیں انکل جی سدا سلامت رہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اسے ولایت مل چکی ہے، اور خواب میں مردہ انسان کو زندہ کرنے کی تعبیر کیا ہے، کینڈلی بتا دیں۔ یہ مردہ دیکھنا عام طور پر اس کی زندگی سے عبارت ہوتا ہے، اور ولایت کے حوالے سے اللہ کا ہر بندہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ولایت کے بھی مختلف درجات ہیں، اور اس حوالے سے کچھ صلاحاء نے یہ بھی لکھا کہ جیسے لوگ پہاڑ کی طرف پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں، چوٹی کی جانب جا رہے ہوں، پہاڑ کی چوٹی سر کرنا چاہتے ہوں، کوئی بالکل ابھی نیچے ہوتا ہے، کوئی تھوڑا آگے جاتا ہے، کوئی اور اوپر، کوئی اور اوپر۔ یہ ایمان والوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ایک سمجھانے کے لیے کہ جس کا جتنا اللہ کے ساتھ قرب ہوگا، اتنی اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اخلاص اور رضا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، وہ اتنا اللہ کا محبوب بنتا جائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں ان کا ولی ہے، اور واللہ ولی المؤمنین، اللہ تو تمام مومنین کا ولی ہے، یعنی اللہ تمام ایمان والوں کا مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے۔ تو یوں تمام ایمان والے بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ پھر جو اللہ کی دوستی کا معیار ہے اس پر پورا اترنا شروع ہو جائیں۔ بہرحال اس حوالے سے میں مختصراً یہی عرض کر سکتا ہوں۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روغن بادام کا پوچھا نور العین صاحبہ کہ یہ دودھ میں ڈالنا ہے۔ یہ دودھ میں نہیں، روغن بادام پر وہ سورہ مبارکہ پڑھ کر بس اس کی 1 چمچ پلاتے رہیں روزانہ۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک لسنر ہیں حافظہ زینب صاحبہ، انہوں نے اپنی پھپھو کا بتایا کہ ان کا جوان بیٹا فوت ہوا تھا، پچھلی جمعرات ان قبرستان گئی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بیٹا ان کو آوازیں دے رہا ہے، اور پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، گھبرا گئیں، اب بھی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ بعض کا تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بہرحال ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ارسلان صاحب ہیں فیصل آباد سے، سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کا پوچھا 12 ربیع الاول، اور غالباً 571 عیسوی غالباً۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ گھٹنوں میں درد کا وظیفہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 7 مرتبہ، اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر سانپ وغیرہ اور خوفناک ڈراؤنے میں خواب نظر آتے ہیں، سونے سے پہلے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں کم از کم، اور سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور 4 قل اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سونے سے پہلے دم کر کے اپنے اوپر پھونک مار کر سوئیں۔ ڈراؤنے خواب آئیں بائیں جانب دھونک دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، دائیں جانب کروٹ لے کر آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں عبدالحمید صاحب، اوان چوک چبا روڈ فیصل آباد سے، کہتے ہیں میں بہت ضعیف ہوں، 70 سال میری عمر ہے اور غریب ہوں، میرے مالی حالات بہت خراب ہیں، میں اور میری بیوی ہم دونوں بڑے ہی برے حالات سے گزر رہے ہیں، کوئی امداد ہو سکتی ہے تو پلیز کر دیجیے۔ میں نمبر آپ کا اناؤنس کر دیتا ہوں، ان کے ارد گرد ان کے رشتہ دار پڑوسی محلے دار بالخصوص وہ لازمی ان کی ہیلپ کریں، اور بھی کوئی مخیر اعضاء کر سکتے ہیں۔ 0306 222 86 18 0306 222 یعنی 222 8618۔ ناظرین سامنے آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔
اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہماری دن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد